کی ہماری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ یہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ آج سے 2 سال پہلے 2019 کے دسمبر میں گئے تھے چائنا. تو یہ گئے, ہم نے کہا آج بیٹھ کے گپے شپے لگاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی چائنا کی جو جرنی تھی وہ کیسی رہی. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اصل میں کہ نقل میں؟ نہیں اصل میں. اچھا اصل میں یہ سب کچھ نارملی نہیں میں بتایا اب نارمل آدمی کرو. اب نارمل کہا, نوٹ کر لے پروڈکشن. ہم یہ بھی بڑے برے وقت میں تھے, ایکسٹریم ریسیشن تھا جب ہم گئے تھے دبئی میں, یاد ہے بیٹا میری بات سنو, تم ہو ہی غریب انسان. تمہاری جب دبئی میں تو ابھی کیا ریسیشن سے باہر آ گیا تو نہیں, ریسیشن میں جب دبئی میں دبئی کے حالات بالکل ٹھیک تھے, اس کے بعد پیسے نہیں تھے. مجھے پتا ہے نا اس کو, اس کی زندگی میں ہر وقت دنیا میں ریسیشن. مجھے آج بھی یاد ہے میرے پاس پڑے ہوئے تھے کوئی 3 لاکھ روپے. تیرا پرسنالٹی کلیش ہے. اپنے تھانے کیسے چوری پرسنالٹی کلیش, وہ اس کو بالکل پسند نہیں کرتا. پھر اس طرح ایئرپورٹ سے کوئی جو ٹرین ہم نے لینی تھی, اچھا وہ, اور جو پھر ہم نے بلٹ ٹرین لی ہوئی تھی اور ٹکٹ آلریڈی ہم نے بک کیے ہوئے تھے, جو وہ تقریباً کوئی 700-800 کلومیٹر کا راستہ تھا. اچھا, جو کہ بلٹ ٹرین پہ آئی تھنک 3-4 گھنٹے میں ہوا تا. ٹھیک ہے, اور وہ ایک اور ایکسپیرینس تھا. اچھا, اور اس کے بعد چائنا اپنا وہ پٹڑی پاکستان تک بچانے لگا. اس جیسے لوگوں کو ایئرپورٹ پہ اتریں گے اسی بلٹ ٹرین پہ بٹھا کے اور نہیں چاہیے اس کو بٹھاؤ بلٹ ٹرین. آئے آپ کو بلٹ ٹرین کی سیر کرائے, 3 گھنٹے میں اسلام آباد آؤں. ہم تو چائنا گئے تھے. اچھا, اس میں مجھے ایک بات یاد آئی ہے لیکن میں شیئر نہیں کر سکتا. نہ کریے, کھلائیں گے ایسے کہہ رہے جیسے یہ پیسے دیتا ہے. یار میں نے ہمیشہ دیا, ان کے پاس مشین نہیں ہوتی. مجھے پتا ہے تو نے کیا کارڈ, کون سا کارڈ, اپنا شادی کا کارڈ, کون سا کارڈ, شناختی کارڈ میں تو مجھے پہچان. ابھی ایک کارڈ نکال کے دکھاؤ, ایک کارڈ بٹوے سے نکال. یہ چائنا دیکھ رہا تھا, چائنیز اس کو دیکھ رہے تھے, کہہ رہے تھے یار یہ کیا چیز آئی ہے پاکستان. اس کی ہائٹ اور باڈی دیکھی اور چائنا میں اس کو فلم آفر کر دی. بس فلم اس لیے نہیں کر سکا, وہ اسکرپٹ چائنیز میں تھا. جب بھی شاولن ٹیمپل سے کوئی بندہ انٹرنیشنل لیول پہ کھیل کے آتا ہے, اس کو واپس شاولن ٹیمپل آنا پڑتا ہے. وہاں بروس لی اور ان سب کے نام بھی لکھے ہوئے, اور کیا نام ہے, لیکن میری تختی بڑی تھی تو اس میں جو ہماری پاکستان کی ہے نا پنجابی گالیاں, وہ چائنیز میں لکھی ہوئی تھی اس کے نیچے. کبھی میں گیا نا چائنا, تصویر کھینچ کے لاؤں گا. ساری پنجابی گالیوں کی نا چائنیز ٹرانسلیشن تھی اس کی تصویر کے نیچے. اچھا, السلام علیکم, میرا نام عاطف احمد ہے اور یہ چینل ہے ریڈیو میکینک. میرے ساتھ اس وقت بیٹھے کمال جی. یہ بیٹھے ہی رہتے ہیں, یہ ادھر ہی رہتے ہیں, یہ کہیں جاتے نہیں ہیں. یہ ویڈیو بھی ختم ہوتی ہے ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے, پھر ہم صبح آتے ہیں, اس کا منہ ہاتھ دھوتے ہیں, پھر دوبارہ ویڈیو بناتے ہیں. شکر آپ نے یہ نہیں کہنا لاتے بھی ہیں. نہیں, میں نے اس طرح کی لوز بال نہیں دینی تھی. لوز بال آپ دیتے ہیں. میں نے تجھے بتایا میرا میڈیا کا بہت ایکسپیرینس ہے. کیمرہ اور مائک آن ہوتی, مجھے پتا ہوتا ہے کیا بات کرنی کیا نہیں کرنی. یہ آپ سے لگ جاتے ہیں لوز بال شاٹ. رکھا آپ کو اسی لیے نا کٹ ڈالنے کے لیے. اچھا, مجھے رکھا ہے کٹ ٹیسٹ رکھا مجھے. ٹھیک ہے, نوٹ کیجئے گا, یہ پروڈکشن کرو کو میں کہہ رہا ہوں نوٹ کر لیں یہ. اچھا, تو آج کی ہماری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ یہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ آج سے 2 سال پہلے 2019 کے دسمبر میں گئے تھے چائنا. ہاں 19 کے اینڈ میں چائنا, دسمبر میں. بالکل ہاں, میں نے بھی یہی کہا ہے, اس کو ریپیٹ کیوں کیا تو نے؟ میں یاد کر رہا ہوں کہ یادداشت اس کی بہت کمزور ہے. تو یہ گئے, ہم نے کہا آج بیٹھ کے گپے شپے لگاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی چائنا کی جو جرنی تھی وہ کیسی رہی. کیونکہ انہوں نے ویڈیو تو کوئی بنائی نہیں نہ اس وقت, ہم لوگ یوٹیوب یہ میرے ساتھ اس وقت کر نہیں رہا تھا, نہیں تو ادروائز میں ایسے کہتا کہ یار چائنا کے کچھ کلپس بنا کے لائے ہمارے لیے. تو کیسا رہا آپ کا چائنا کا سفر؟ اور آپ کو بتانا چاہوں جیسے 2019 دسمبر سے آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ گئے تھے, تو 20 میں جیسے ہی جنوری میں واپس آئے تو اس کے فوراً بعد پوری دنیا میں کرونا پھیل گیا. آگے یہ بتائیں گے. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اصل میں کہ نقل میں؟
نہیں اصل میں اچھا اصل میں یہ سب کچھ ٹھیک ہے. بات ایسے اس نے شروع کی ہے جیسے اس وقت کسی نیوز چینل پہ بیٹھا ہوا ہے اور ملک کے سیاسی حالات کے اوپر بہت گہری نظر ڈالنے والا. اچھا پھر جی نارملی نارملی نہیں میں بتایا اب نارمل آدمی کرو. اب نارمل کہا نوٹ کر لے پروڈکشن کو. جی اچھا پھر تو ٹریڈ شوز یہ جیٹیکس وغیرہ پہ تو ہم جاتے ہی رہتے تھے. اچھا تو اس بار 19 میں چائنا بیجنگ میں ایک ہو رہا تھا اس طرح ٹریڈ شو اور آفس کی طرف سے میں جاتا تھا. تو کیا ہوا کہ میری ایک عادت تھی جب بھی میں اس کے جاتا دفتر ہوں والوں کی ایک اچھی بات ہے کہ اس کو بھیج بھی دیتے تھے. اصل میں اس کے دفتر والا ہوتا نا اس کو گجرا والے سے آگے نہ جانے دیتا. دفتر میں ان کو پتا تھا ایک ہی آدمی سب زیادہ کام کرتا ہے. ٹائم پہ آتا ہے جی ٹائم پہ جاتا ہے جی کام نہیں کرتا. یہ وہ شخص بات کر رہا ہے جس کے ساتھ میں نے تقریباً 1-1.5 سال ایک کمپنی میں کام کیا ہے. اور آپ کو پتا ہے اس پہ کام کتنا کیا میں نے. جی آپ نے بہت کام کیا ہے. اور میرے جتنے باس ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے تھینک یو کرتے تھے. اس نے جو بھی کام کیا وہ دفتر کے باہر کیا, دفتر کے اندر کوئی کام نہیں کیا. وہ میں نے لیکن آپ یہ مانے جتنے باس ہیں میرے وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کے تھینک یو کرتے وہ تھے. آتے ساتھ آتے تھے. خدا کا واسطہ یار کام کر لیں ہماری نوکریوں کو خطرے میں کیوں ڈالا ہوا ہے. اچھا پھر تو انہوں نے آپ کو چائنا بھیج دیا. انہوں نے کہا جی کہ سب باہر کی ٹریولنگ بھی تھی. آفس میں اتفاق سے کوئی 10 سال سے میں ہی ٹریول کر رہا تھا. اچھا لکی انف رہا ہوں. تو کیا ہوا انہوں نے کہا جی کہ اس طرح چائنا میں اور میرا نام ہے اور آپ نے جانا ہے اور اس طرح پریزنٹ کرنا ہے. اور تو اس بار ہم نے نا ٹریڈ شو میں کوئی بوتھ وغیرہ نہیں لیا ہوا تھا. اچھا اور ہم نے ایک ہماری پروڈکٹ تھی جس کو ہم نے تھوڑا سا بس وزٹ کرنا تھا اور دیکھنا تھا, ہمارے کمپیٹیٹر سے ملنا تھا اس طرح. تو میری ایک عادت تھی کہ جب بھی میں جاتا ہوں نا پاکستان سے تو میں اکثر اپنے دوستوں کو کہہ دیتا ہوں کہ یار کسی نے میرے ساتھ چلنا ہے تو آ جائے. اچھا تو ہارڈلی بیک ان 10 ایئرز میں کوئی 1-2 دوست ہی ساتھ گئے ہیں. پہلی دفعہ میں اور آپ گئے تھے ہاں اور اس کے علاوہ ایک نہیں وہ تب تو یہ کام کر نہیں رہا تھا نا. اس وقت میں کام ہم تو ویسے ہی گئے جو گئے تھے وہ شوگل میلے میں شوگل میلے میں سے گئے تھے نا. تو کیا ڈھونڈنے کا بھی جاب ہاں وہ پلان تھا. اور لیکن ہم گئے بھی بڑے برے وقت میں تھے. ایکسٹریم ریسیشن تھا جب ہم گئے تھے دبئی میں, یاد ہے بیٹا میری بات سنو, تم ہو ہی غریب انسان. تمہاری جب دبئی تمہاری تو ابھی کیا ریسیشن سے باہر آ گیا تو نہیں اس ریسیشن میں جب ہم دبئی میں ریسیشن دبئی کے حالات بالکل ٹھیک تھے. اس کے بعد پیسے نہیں تھے. مجھے پتا ہے نا اس کو اس کی زندگی میں ہر وقت دنیا میں ریسیشن. مجھے آج بھی یاد ہے میرے پاس پڑے ہوئے تھے کوئی 3 لاکھ روپے. 3 لاکھ میں سے میں کیا ہوا کہ میں پیسے کوئی ٹکٹ کے لیے اور میرے پاس ہارڈلی میرے خیال 1500 درہم تھے جس میں سے 1000 درہم میں نے تیرے سے بورو کیا تھا. کیونکہ وہ آئی تھنک ایئرپورٹ میں 2,500-3,000 ہزار آپ کے پاس درہم ہونے چاہیے. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جس ٹائم پہ ایئرپورٹ ہونے جب میں نے دیکھا تھا نا پیسوں کا تو اس نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے سر آپ جائیں. کافی عرصے F8 کے چکر لگتے ہیں اس کے اس فلائٹ کے بعد. F8 میں کیا کچہریاں کتنا معصوم ہے. F8 میں کیا ہے, F8 میں ڈینٹی ہے, برگر کھلاتے تھے تجھے ہر پیشی کے بعد. آئے کمال صاحب اتنے پیسے لے کے آپ باہر جا رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کو بیٹا اتنے پیسے لے کے آپ جانا باہر پکڑا جائے گا. تو وہ اس وجہ یہ ہوتی تھی کہ میں اکثر کنیکٹنگ فلائٹس لے کے نا تو میں جیسے ملیشیا جاتا ہوں تو میں تھائی لیتا ہوں, تھائی لینڈ رک جاتا ہوں شاپنگ کے لیے. اسی طرح کسی دوسرے ملک جاتا ہوں پھر رک جاتا ہوں. تو چائنا کی ڈائریکٹ فلائٹ تھی اور اگر میں مجھے یاد پڑتا ہے PIA تھا, PIA کے تھرو نہیں سوری چائنا ایئر لائنس تھی, چائنا ایئر لائن تھی. تو میرا ایک دوست تھا وہ بھی جا رہا تھا. تو چائنا کا نا پروسیس ذرا ڈیفیکلٹ ہے ویزا فرسٹ ٹائم لینا, اور اگر آپ کا بالکل فریش پاسپورٹ ہو تو پھر تو بہت ہی مشکل ہے, دیتے ہی نہیں. کیونکہ میرے چائنیز ویزا ہوتا ہے کوئی ایسا تو نہیں ہوتا جاتے جاتے راستے میں ایکسپائر ہو جائے. مجھے خود پہلی دفعہ پتہ لگا سے پہلے گئے تو ایکسپائر ہو گیا چائنیز ویزا. مجھے بھی پہلی دفعہ پتہ لگا کہ اتنا مشکل ویزا چائنا کا لینا. سیکنڈلی جب آپ چائنا کا ویزا آتا ہے تو آپ کو وہاں سے جیسے ہمارا فورن افیئرز ہے نا تو وہاں کے ایک فورن افیئرز کی سٹیمپ ہونی چاہیے. یعنی اگر تو نے مجھے اسپانسر کیا چائنا سے وہ اس ویزے کو نہیں مانیں گے. اچھا لیکن اگر اس پہ وہ سٹیمپ لگی ہوگی تو وہ اس کو ویلڈ ہو جائے گا. اب کیونکہ مجھے بھی اسپانسر آیا ہوا تھا. اچھا جو میرے ساتھ میرا دوست تھا وہ کام کرتا تھا یہ یوٹانگ بسز ماسٹر موٹرز والے جن کی
فیکٹری ہے ہی چائنا میں. تو کیا ہوا کہ ہم نے اس طرح اپلائی کیا اور پھر اس کا کوئی کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی بنتا ہے پولیس سے. تو اس ٹائم پہ بندے کو تھوڑا سا نا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کوئی پرانی چیز تو نہیں کھلنے والی ہے. اس موقع پہ پاکستان پولیس کو سلوٹ کرنے کا دل کرتا ہے جو ان جیسے لوگ. میں بھی 2 دفعہ فارم دیتے ہوئے یوں ہوا ہوں اور رک گیا. اچھی بات ہے, کسی اور ملک کی پولیس ہو تو وہ پھیل ہی جائے, وہ کہ ان کو نہیں دیں گے جو مرضی ہو. میں بھی پہلی دفعہ بہت گھبرایا, لیکن میں نے کہا چلو دیکھ لیتا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی پرانی چیز نکلنا ہے, کیونکہ مشہور آدمی تو کافی ہوں میں. بہت مشہور آدمی ہے, تیرا پرسنالٹی کلیش ہے. اپنے تھانے کیسے چلی پرسنالٹی کلیش, وہ اس کو بالکل پسند نہیں کرتا. اور کیا ہوا کہ خیر وہ سب پروسیس ہو گیا اور 2 دن بعد ویزا لگ گیا, لیکن اس پورے پروسیجر میں 1.5 مہینہ گزر گیا. اچھا جی ویزا لگ گیا. اس نے میں نے کہا یار بھائی تو بھی میرے ساتھ آ جا. تو اس نے کہا یار اس طرح کہ میرا کام تھا 2-3 دن کا. اچھا. اس نے کہا یار میرا کام تھوڑا لمبا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں 15-20 دن لگیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار کوئی پرابلم نہیں ہے, اور میں بھی دیکھ لوں گا اور چائنا ایکسپلور کر لوں گا. تو کیا ہوا کہ چائنیز کے ساتھ تو میں آلریڈی پچھلے 10 سال سے کام بھی کر رہا تھا. اچھا. اور آپ نے بھی چائنیز کے ساتھ کام کیا ہوا پاکستان میں بھی. ہاں. تو وہ جو مائنڈ سیٹ تھا نا بڑا ڈفرینٹ تھا آنیسٹلی. لیکن جب میں چائنا, آپ کا کہ چائنیز کا؟ نہیں چائنیز ہمارا اور ان کا. اچھا. پاکستان میں. اور جب چائنا میں گیا ہوں تو وہ نا بالکل ہی ایک 360 کا ڈگری کا نا چینج ہوا ہے. اچھا. خیر ہوا یہ کہ چائنا جی ہم نے فلائٹ لی اور رات کی فلائٹ تھی. میں پریفر کرتا ہوں رات کی فلائٹ کیونکہ مجھے پسند ہے, صبح دن ضائع نہ ہو اور میرے پاس میکسیمم ٹائم ہو میں پھر سکوں. تو میں ہمیشہ رات کی فلائٹ لے کے نا صبح پسند کرتا ہوں کہ لینڈ کروں. ڈائریکٹ فلائٹ تھی آئی تھنک کوئی 5 to 7 hours. آپ سن لیں بڑے بزنس ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, سیکھ لیں. یہ میں پریفر کرتا ہوں اکثر میں رات کی فلائٹ ہو, صبح بندہ پھر پہنچ. وہ جیسے اب تو فریکوینٹ ٹریولنگ کرتا ہے نا, اب تجھے پتا ہے کہ تو نے رات کی لینی ہے تو صبح پاکستان آ جائے گا, تجھے پورا دن ملتا ہے جیسے تو بتا رہا تھا. تو بس میری ایک عادت ہے بس کہ میں جو نا 2 چیزیں میری بس, مطلب کہہ تو ایسے رہا جیسے ہر 2 گھنٹے کے بعد چائنا جا رہا ہوتا ہے. گنی چنی فلائٹیں ہوتی ہیں, آپشن بڑی ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا ہو سکتا کہ چائنا کی جو فلائٹ ہے وہ رات ہی کو جاتی ہے. وہ رات ہی کو جاتی ہے, اور کون سی صبح کے وقت ہو سکتا ہے ہفتے میں کتنی جاتی ہے مجھے نہیں پتا. جتنی بھی میرے خیال ہے وہ ٹیوزڈے وینسڈے کو کس طرح چلتی ہے. وہ اسلام آباد کو اڑتی ہے رات کو اور وہ جاتی ہے. ہاں تو اسلام آباد سے اڑے گی نا. ہاں رات کو جاتی ہے نا, وہ آپشن نہیں ہے. میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو بات ایسے کر رہا ہے کہ میں رات, مجھے نہیں پتا تھا نا, مجھے تو جیسے اسلام آباد کا ایئرپورٹ جو ہے نا وہ بسوں کا اڈا ہے, ہر 2 گھنٹے کے بعد چائنا کے لیے بس نکل رہی ہے. لیکن رات کی بس لے کے مزہ آئے گا. خیر وہ کیا ہوا کہ امیر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تھینک یو جی ویلکم. تو چائنا خیر ہم جب پہنچے تو ویدر کے جو سردیاں بہت ٹاپ پہ تھی سردی. ٹھیک ہے. اور میں اسی طرح دیکھ کے گیا تھا, لیکن میں نے وہ ایک سویٹ شرٹ اور ایک زپر رکھا ہوا تھا, اور احتیاطاً کیا ہوا نا میں ایک بڑی اچھی جیکٹ نکال کے لے گیا. اچھا تھی آپ کے پاس؟ مزے کی بات وہ جیکٹ میں میرے پاس جو تھی نا وہ اس ٹیمپریچر کو میچ نہیں کرتی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے میں نے ایک دوست سے وہ جیکٹ لی تھی. اچھا. کہ اس کے وہ انگلینڈ سے آیا ہوا تھا تو اس نے کہا تو یہ جیکٹ لے جائے. وہ انگلینڈ سے آ کے پچھتایا تھا, وہ اگلی فلائٹ لے کے واپس تھا. وہ جیکٹ اس سے لے آیا میں. اچھا. اور کیا ہوا کہ میں میں اور میرے دوست نکلے اور ہم صبح تقریباً ڈائریکٹ فلائٹ پہ پہنچ گئے. اور ایک اور سب سے بڑا جو پرابلم آیا اچھا کہ چائنا میں ہر ایک کو انگلش بولنی نہیں آتی. جی. اور اوپر سے یہ تھا مزے کی بات ہے اس کو بھی انگلش بولنی نہیں آتی. مجھے چائنیز آتی تھی. او واو, کیسے کہاں سے سیکھی چائنیز؟ میں بس یہی کہتا تھا شی پاؤ 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 پاؤ. انہوں نے بیٹا آپ کا پاپا بجا دیتے نا آپ کا. اور مزے کی باتیں سنیں اس کی ذرا, شی پاپا تیرا پاپا بجا دینا انہوں نے. ہوا یہ ہاں کیا کہ جب ہم لینڈ ہوئے, اچھا صبح کا وقت ہم نے ناشتہ کیا. اب میرے کیا یار اس طرح کہتے ہیں ٹرانسلیشن وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ وہ کیا کرے گی کہ ہم انگلش بولیں گے, وہ چائنیز میں ٹرانسلیٹ کرے گی. اور ہم نے کیونکہ ایئرپورٹ سے یہ جب انگلش بول رہا تھا وہ پنجابی میں ٹرانسلیٹ ہو رہا تھا. نہیں سری کنفیوز ہو گئی. وہی نا, وہی تو کہہ رہا ہوں, وہ پنجابی میں سری کنفیوز ہو گئی. اس قسم کی انگلش ہمیں نہیں پتا. پھر جب میں سے پوچھتا تو کہتی تھی ہاں. جی اچھا. پھر تو
پھر اس طرح ایئرپورٹ سے کوئی جو ٹرین ہم نے لینی تھی اچھا وہ, اور جو پھر ہم نے بلٹ ٹرین لی ہوئی تھی اور ٹکٹ آلریڈی ہم نے بک کیے ہوئے تھے, جو وہ تقریباً کوئی 700-800 کلومیٹر کا راستہ تھا. اچھا, جو کہ بلٹ ٹرین پہ آئی تھنک 3-4 گھنٹے میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ ایک اور ایکسپیرینس تھا. اچھا, اور اس کے بعد چائنا اپنا وہ پٹڑی پاکستان تک بچانے لگا, اس جیسے لوگوں کو ایئرپورٹ پہ اتریں گے اسی بلٹ ٹرین پہ بٹھا کے واپس اور نہیں چاہیے اس کو بٹھاؤ بلٹ ٹرین پہ, آئے آپ کو بلٹ ٹرین کی سیر کرائے 3 گھنٹے میں اسلام آباد آؤں, ہم تو چائنا گئے تھے. اچھا, اس میں مجھے ایک بات یاد آئی ہے لیکن میں شیئر نہیں کر سکتا, نہ کریے کیونکہ ایک بندہ اس طرح باہر گیا تھا اور جب وہ لینڈ ہوا اور اس نے کہا جی کدھر آئے ہو, ڈینمارک, تو اس نے کہا جی آئی وانٹ ٹو سی یور بیوٹیفل کنٹری. اچھا, انہوں نے کہا اوکے آپ بیٹھے, اس کو دوسرے جہاز پہ بٹھایا اور جب وہ اٹھا تو واپس اسلام آباد تھا. یہ ایک اور ہمارے دوست کے ساتھ ہوا, وہ 4-5 لڑکوں نے ویزا لگوایا یو ایس کا, وہ گئے, انہوں نے جو بھی انٹرویو میں سٹوری ہوتی ہے وہ سنا دی. یہ بھائی گئے یو ایس کا ویزا لگوانے, تو انہوں نے پوچھا آپ ٹریول کب کریں گے, اس نے پتہ نہیں نومبر, اس نے دسمبر کا کہیں بتا دیا کہ میں دسمبر کی اس تاریخ کو میں نے جانا ہے. ٹھیک ہے, تو آگے سے جو انٹرویو کر رہا تھا اس نے کہا کہ آپ دسمبر میں جدھر جا رہے ہیں ادھر تو برف پڑی ہوتی ہے, آپ سردیوں میں تو جا کے کیا کریں گے. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, ایسے میں انہوں نے کہا ریجیکٹ, کچھ بھی کہہ رہا تھا, پتہ نہیں کیا ہوا, بلینک ہو گیا. کہتا ہے میں سردیوں میں جا, کہتا ہوں سردیوں میں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, گھر میں بیٹھے رہیں گے, برف پڑی رہے گی, تو آپ کیوں جا رہے ہیں. آنیسٹلی میں نے اچھا تھوڑے سے ملک پھرا ہوں, لیکن مجھے چائنا جا کے امیگریشن پہ پہلی دفعہ نا تھوڑی گھبراہٹ ہوئی تھی. اچھا, کیونکہ پہچان گئے ہوں گے یہی, وہ تو مجھے دیکھتے ساتھ ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ مطلب وہ بروسلی کے ٹائم کا بندہ ہے, نون ہے, کیونکہ سردی سے منہ بھی سکڑ گیا تھا. شکر ہے انہوں نے جیکی چین نہیں بلا بہت تجھے ایئرپورٹ میں پینٹی پڑنی تھی نا, اور وہاں دیکھ کے لگتا ہے ایسے ہی کہ سارے کراٹے ہی مارے, کراٹے ہوں گے. تو اور میں نے اتنی نا فائل رکھی ہوئی تھی ہر ڈاکومنٹ کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ ایک شریف آدمی چائنا صرف گھومنے آیا ہے. میں نے کہا جو کہے گا میں اس وقت دکھاؤں گا, اور وہی ہوا. ہوا یہ کہ جو میرے ساتھ میرا دوست ہے وہ پہلے گیا رو میں اور وہ نکل گیا, اور جب میری باری آئی تو وہ یوں کھڑا رہا, میرا انتظار کر رہا تھا. تو میں نے اسے کہا تھا اگر میں نہ آیا تو چلا ہی جائیے, یہی ہو سکتا ہے. خیر میں نے ڈاکومنٹس دیے, الحمدللہ لیگل ویزا تھا, ہم انٹر ہو گئے. اور وہاں سے تقریباً کوئی ½ این آور کی ڈرائیو پہ ریلوے اسٹیشن تھا. اور ریلوے اسٹیشن جب ہم پہنچے, جب ہم چائنا پہنچے تو -3 تھا. صحیح مزے کی سردی تھی, اور صبح کا وقت 20 دن رہا ہے چائنا میں, ابھی 20 منٹ کی ویڈیو آلموسٹ ہونے والی ہے. یہ ابھی تک صرف جہاز سے اتر کے ٹرین تک پہنچا, خدا کا واسطہ ہے جلدی کر. میں تو نے چوتھی دفعہ کہا ہے میں ٹرین میں, میں میرا دل اندر سے ایسے ایسے درمیان میں چھوٹی چھوٹی کلپس یاد آ رہے ہیں نا مجھے. تو نے 3 گھنٹے کی پوری فلم بنا دی ہے. اچھا خیر ہم وہاں سے ہنان جو چائنا کا ہسٹوریکل شہر ہے جہاں سے چائنا ہسٹری سٹارٹ ہوئی تھی, وہاں گئے. اس سے آگے انڈسٹریل ایریا دیکھتا رہے, ماسٹر موٹرز کی انڈسٹری دیکھی. اچھا, اور ہیوج انڈسٹری. پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ بغیر ڈرائیور کی گاڑی, آپ اس کو بتاتے ہیں میں نے اس ڈپارٹمنٹ میں تو آپ کو ڈراپ کر دیتی ہے. ہاسپٹیلٹی ان کی مطلب 5 اسٹار سے. بغیر ڈرائیور کی گاڑی تو پاکستان میں بھی بہت ہے. نہیں وہ تیری بات نہیں ہو رہی, ابھی جا کے تو نیچے دیکھ, ساری گاڑیاں جتنی بھی پارک ہوئی ساری بغیر ڈرائیور کی کھڑی ہیں. وہ پارک ہیں. اچھا وہ چل رہی تھی, وہ چل رہی تھی. اچھا وہ چل رہی تھی بغیر ڈرائیور کی گاڑی. یہ ویڈیو کے بعد تو چائنا کبھی نہیں جانے کا موقع, میں جاؤں گا. تو تجھے پتا ہے مجھے مڈل ایسٹ زیادہ اچھا لگتا ہے. ہاں تجھے میں نے بلکہ پوچھا بھی تھا, مجھے فار ایسٹ میں نے جو کہا تھا بھائی چلنا ہے چائنا, تو نے کہا نہیں مجھے چائنا نہیں جانا. مجھے مڈل ایسٹ یا ادھر ادھر یا ٹرکی والی سائڈ پہ, یورپ والی سائڈ پہ گھومنے کا زیادہ مزہ آتا ہے. اگر میں کبھی اس سائڈ پہ گیا تو جاپان ضرور جاؤں گا. میرا اپنا بہت دل ہے جاپان کا, میں نے اور میرا دل تھا کہ میں یہ کووڈ کے بعد جاپان کا ویزا اپلائی کروں گا. نہیں ادھر جو ابھی تجھے یہاں کے پشاور کے لگے وہ بھی ٹھیک چل رہے ہیں.
جب بھی تو ڈاؤن ہوتا ہے نا میں چارج کر دیتا ہوں. یہ دیکھیے اس انسان کی بدتمیزی, آپ سوچ رہے اس کو چائنا نے انٹر ہونے دیا. کتنی دفعہ تو پشاور گیا, خود بتا, مجھے لے کے تجھے لے کے رات کو, دن کو, دوپہر کو, کوئی ایسا ٹائم نہیں جو چھوڑا ہو تو نے. یار وہ تو نے چسکا ڈالا ہوا وہ تارو جبا کا چپل کا, دیکھ لے وہ اسی کا مزہ. اور وہ جو نثار چرسی کا جو کڑھائی ہے, کڑھائی شنواری شنواری کا. تو ابھی تو اور بڑی چیزیں آپ کو کھلائیں گے. رہنے دے تو, کیوں کھلائیں گے ایسے کہہ رہے جیسے یہ پیسے دیتا ہے. یار میں نے ہمیشہ کارڈ دیا, ان کے پاس مشین نہیں ہوتی. ہاں مجھے پتا ہے تو نے کیا کارڈ, کون سا کارڈ, اپنا شادی کا کارڈ, کون سا کارڈ, شناختی کارڈ میں تو مجھے پہچان. ابھی ایک کارڈ نکال کے دکھاؤ مجھے, ایک کارڈ بٹوے سے نکال. کون سا کارڈ, مطلب نثار چرسی پہ کارڈ چلا رہا تھا. میں کیا کروں, میری تو غلطی نہیں. وہ برتن دھلوائیں گے تیرے سے. اچھا تو پھر ہم نے خیر وہ جنان دیکھا, ایک اور شہر تھا ان کا ہنان, پھر اس کے علاوہ بیجنگ دیکھا. یہ چائنا دیکھ رہا تھا, چائنیز اس کو دیکھ رہے تھے. ایسے ایک بات بتاؤں, کہہ رہے تھے یار یہ کیا چیز آئی ہے پاکستان سے. میں صحیح بات, ہم تو خیر وہاں جا کے تو موسٹلی چائنیز نارمل ہائٹس کے. اچھا. اور ہم ماشاءاللہ لمبے بھی 6 فٹ, میرے ساتھ 6 فٹ 2 تھا, اور ہم چوڑے بھی. تو جو بھی ہمیں دیکھتا تھا نا یوں کر کے دیکھتا تھا. شادر نادر کو نظر آتا تھا 6 فٹ سے یا 6 فٹ سے اوپر چائنیز کوئی. اچھا. تو ان سب میں وہ نہیں ہوتے, ایک مثال اندھوں میں گانا راجا وہ تھے. تو لیکن ایک ویسے آنیسٹلی بات ہے کہ رات کے 2-3 بجے ہم جب بھی کہیں, اس کی ہائٹ اور باڈی دیکھی, اور چائنا میں اس کو فلم آفر کر دی, بس فلم اس لیے نہیں کر سکا وہ اسکرپٹ چائنیز میں تھا. نہیں وہ فلم بھی غلط بنا رہے تھے, حلق میں آ نہیں سکتا تھا. شکر ہے تو نے دوسرا جملہ کہہ دیا, نہیں تو میں پتہ ہے ڈسپلن میں رہنے والا آدمی. واو. اچھا پھر آف دا کیمرہ میں پھر سیدھا کرتا ہوں. اچھا وہ بھی آف دا کیمرہ, کبھی میں آپ کو وہ بھی ریکارڈنگ ڈال دوں گا. اچھا پھر آگے کیا ہوا؟ تو ایک بات ہے کہ اگر آپ یہ بھول گیا نا, کیا بھول گئے, رستہ یا کچھ, تو یار اتنے اچھے لوگ تھے کہ انہوں نے کیب روکی, کیب والے کہا اس نے یہ ہوٹل ہے, دروازہ کھول کے بٹھا کے کہتے ہیں جی اس کو ڈیسٹینیشن بتا کے آپ کو بھیجتے تھے. اچھا. یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ادھر جا کے نا میرے کانسیپٹس ان کے بارے میں چینج ہوئے تھے تھوڑے. تو چائنا از بیوٹیفل, بہت صاف ہے. بیجنگ تھوڑا سا رف ہے کیونکہ آئی تھنک وہ بڑی ہیپننگ سی جگہ ہے ان کی. تو اوور آل جو باقی ان کی سٹیز تھیں دے آر کلین اینڈ بیوٹیفل. ایون مجھے شوق تھا وال آف چائنا دیکھنے کا. اچھا. وہ سیڑھیاں کافی تھوڑی تھیں, تو میں نے کہا میرے خیال تھوڑی سی دیکھ لیتا ہوں, زیادہ نہیں, کیونکہ بہت اوپر جانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا. -14 میں, کیونکہ تو اگر پوری وال آف چائنا دیکھتا, وال آف چائنا نہیں تو واپسی تو ڈبے میں واپس آ رہا. ہاں بالکل اسی طرح تھا, کیونکہ وہ تو بہت ریسیو مجھے ہی کرنا پڑتا. وہ تو پھر تجھے پتہ ہے کہ وہ جس حالت میں ممی بن کے اترتا, ایک تو سردی اور اتنی لمبی, تو میں نے کیا کیا بس جو میکسیمم ہائٹ پہ جا کے تصویریں 2-3 لے. اور ایک جو 2-3 چیزوں کا شوق تھا, ایک بنجی جمپ کا, وہ سردیاں تھیں وہ بند ہوئی تھی, وہ گلاس برج وہ کر لیا. ہاں شالن ٹیمپل دیکھنے کا بہت شوق تھا, موویز میں بہت دفعہ دیکھا تھا. دیکھا پہ شالن ٹیمپل, ادھر میرا نام بھی لکھا ہوا تھا پہلے, کیونکہ میں ان کو بیٹ کر کے جیکی چین وغیرہ کو آیا ہوا تھا. تو ہوتا یہ کہ جب آپ انٹرنیشنل لیول بیٹ کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو شالن ٹیمپل آنا پڑتا ہے. اچھا, یہ واقعی رول ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ جب بھی شالن ٹیمپل سے کوئی بندہ انٹرنیشنل لیول پہ کھیل کے آتا ہے اس کو واپس شالن ٹیمپل آنا پڑتا ہے. وہاں بروس لی اور ان سب کے نام بھی لکھے ہوئے, اور کیا نام ہے, لیکن میری تختی بڑی تھی. تو میں تو وہاں اس میں جو ہماری پاکستان کی ہے نا پنجابی گالیاں, وہ چائنیز میں لکھی ہوئی تھی اس کے نیچے. کبھی میں گیا نا چائنا, تصویر کھینچ کے لاؤں گا. ساری پنجابی گالیوں کی نا چائنیز ٹرانسلیشن تھی اس کی تصویر کے نیچے. اچھا نہیں, اسے صرف لکھا تھا کبھی آؤ نا سرما لگا کے. یہ چلا گیا تو سرما پھیل گیا. تو یار منع کی ہے, غلط بات نہیں کرنی. ابھی کس نے کہا کبھی آؤ سرما لگا کے, کس نے کہا؟ میں نے کہا, تو نے کہا. اچھا خیر جو ہم دیکھ سکتے تھے بیسک یہ وال آف چائنا, شالن ٹیمپل, اور اس طرح کی ایک دو اور چائنا میں جو فیمس جگہ تھی
اور اس کے بعد واپسی ہماری بیجنگ سے تھی, اور بیجنگ سے ڈائریکٹ فلائٹ. وہ ایک اور قصہ ہو گیا ہمارے ساتھ. ہوا یہ کہ ہم نے اکانومی کی ٹکٹ لی ہوئی تھی, تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی, تیرے ساتھ جو تیرا دوست گیا تھا وہ جہاز میں چلا گیا, تو اس کے ساتھ جہاز میں کیوں نہیں گیا؟ وہ جہاز میں نہیں گیا. وہ کس پہ گیا ہے؟ وہ گوتا گاڑی پہ آیا؟ نہیں, وہ تو ساتھ ہی تھا. میں اس کے ساتھ, کیونکہ میرا تو 2-3 دن کا کام تھا, تو میں اس کے ساتھ تھا. پھر واپس تم دونوں نے اکٹھے ہی آنا؟ واپسی ہم نے اکٹھے ہی آئے ہیں. فلائٹ تھی, وہ کیسے جہاز میں گھس گیا اور تو کیوں نہیں؟ وہ جہاز میں نہیں گھسا. وہ کس میں گھسا؟ ہوا یہ کہ جب وہ تو میرے اندر پھنسا ہوا تھا نا, پوری طرح دماغی طور پہ, کیونکہ آپ اس کو جانتے تو ہیں اچھی طرح. تو ہوا یہ کہ ہم ایئرپورٹ پہ ٹائم پہ آ گئے, اور ہم نے اچھا کیا ہوا میرا کیونکہ آپ کو پتا شاپنگ کا تو خیر وہ ایک, اور میرے لیے چائنا سے کچھ نہیں لایا؟ آپ بھول گئے, میں چائنا سے آپ کے لیے سوینئر لایا تھا. کیا؟ شیشے کا وہ ایک مال آف چائنا یا کچھ اس طرح لے کے آیا تھا. مجھے اب یاد ہے, آپ نے مجھے کل بھی پوائنٹ مارا تھا, مجھے آج یاد آ گیا. وہ تو رات کو سوچتا رہا کیا مجھے؟ نہیں, میں سوچتا تھا میں کیا لایا ہوں. اچھا, ابھی پروڈکشن کرو آئے گا نا, اس سے تو پوچھ. میں ایک سوینئر شیشے کا لے کے آیا. جی, وہ پروڈکشن کرو سے میں پوچھوں گا. اچھا, واقعی نہیں لایا؟ جی جی, نہیں ہو سکتا یار, یہ کچھ نہیں لایا, پاسبل ہی نہیں. چائنا سے تو خالی. اچھا, تو پاکستان ہی نہیں تھا, مجھے یاد ہے جب میں آیا تھا. تو میں نے کبھی پاکستان نہیں آنا تھا, میں کیا پاکستان سے ہجرت کر گیا تھا؟ میں نے کیا تجھے لکھ کے وصیت دے دی تھی یار؟ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے تجھے نا وہ دیا تھا سوینئر کوئی, تو نے مجھے گولی دی تھی. نہیں, وہ گولی جو دی تھی وہ تو آج تک ہضم کر رہا ہے, لیکن وہ تو تو روز دیتا ہے گولیاں. یا کچھ سوینئر دیا تھا مجھے, آئی تھنک کچھ وال آف چائنا یا اس طرح کوئی چیز تھی. ہاں, پوری وال آف چائنا لایا تھا میرے لیے. اس طرح وہ میرے اپنے گھر کے گرد گرد بنوا دی ہے. کیا باتیں کر رہا ہے یہ بندہ, وال آف چائنا لایا تھا میرے لیے. کوئی ایسی چیز لے کے اتنی بڑی وال آف چائنا سامان میں کیسے آئی تھی؟ وال آف چائنا نہ, یا مال آف چائنا کوئی ایسی چیز تھی, کوئی سوینئر میں لے کے آیا تھا تیرے لیے. اچھا, میں جو دیا تھا اتنا سا تھا. میں پروڈکشن کرو سے پوچھ رہا تھا. اچھا, ہو سکتا ہے کہ پروڈکشن کرو تو جھوٹ نہیں بولتا. نہیں ہو سکتا مجھے واقعی میرے دماغ میں آ رہا ہے, یا ہو سکتا نہ بھی دیا, لیکن مجھے لگ رہا ہے میں نے دیا تھا, کیونکہ موسٹلی کچھ نہ کچھ لاتے ہی ہم. کبھی آپ نے کسی بندے کو شرمندگی والی شکل دیکھنی ہونا تو یہ ویڈیو بار بار ادھر سے پلے کر کے دیکھ لیں. اچھا, پھر کیا ہوا؟ تو فلائٹ لگیج میرا زیادہ ہو گیا. شاپنگ ماشاء اللہ ہم نے زیادہ کی تھی اپنے کی طرح. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے پھر کیا ہوا ایئرپورٹ سے ایک اور بیگ لیا, اور میں نے اس میں سامان ڈالا. لگیج اس میں بھی زیادہ ہو رہا تھا, کوئی 38-40 بھی جا رہا تھا. میں نے کیا کیا کہ وہاں ایک جو ایئرپورٹ کے اوپر جو سروسز والے لوگ ہیں نا, میں نے جیکٹ, کچھ زپا اور اس طرح کی چیزیں اس کو گفٹ کر دی. اچھا, میں نے کہا میں پھینک دوں گا, اس کو دے دیتا ہوں. وہ لگیج پھر بھی زیادہ تھا, میں نے اور نکال کے بھی دے دی. اور ہم نے اپنا بورڈنگ پاس لیے اور ہم سیدھا گیٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور راستے میں کیا ہوا, میں نے دیکھا یار, میں نے کہا ابھی نا 50 منٹس ہیں, تو کیوں نہ اس طرح کرتے ہیں, کافی شافی پی لیتے ہیں. جاتے ہوئے اسٹار بکس تو مست ہے نا, ایک دفعہ لے لیتے ہیں. میں وہ بیٹھ کے پینا شروع ہو گیا, اور ہم اٹھے, اور اس میں تقریباً 20-25 منٹس رہتے تھے. جہاز سامنے کھڑا ہوا تھا. اچھا, اور انہوں نے گیٹ بند کر دیا. اور اس کے بعد ہماری کافی بحث ہوئی, اور انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں. بحث کس لینگویج میں ہوئی ہے؟ انہیں تو خیر انگلش آتی تھی, لیکن ہم نے کہا جہاز کھڑا ہے, ٹائم 20-25 منٹ ہے. ہم نے کہا جی ہم نے 30 منٹس پہلے ہی بلاک بند کر دیے گئے. اچھا, مجھے افسوس اس سے زیادہ ہوا کہ میں اور میرا دوست تھے, پیچھے ایک فیملی تھی جو کہ تقریباً 12 بندے تھے. اچھا, اور وہ بیچارے بھی اسٹاک ہو گئے. ہاں, کیا ہوا کہ کتنے کلوز یار آدھے گھنٹے بس ہم وہ لیٹ کیا تھے, ہم اپنے ٹائم ویسے 15-20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. انہوں نے بند کر دیا, بہت بحث ہوئی. اینڈ پہ کیا ہوا, نہیں ملا. میں اور وہ واپس آئے, ہم نے کہا جی نیکسٹ فلائٹ کون سی ہے. اور مزے کی بات ہے, نیکسٹ فلائٹ صرف ایک تھی جو کل کی تھی سیم ٹائم پہ, اور اس میں صرف 2 بزنس کلاس کی سیٹس خالی تھیں. ٹھیک ہے. اور وہ بزنس کلاس کی سیٹس ہمیں لینی پڑ گئی, کیونکہ آپشن کوئی نہیں تھی, کیونکہ اس سے اگلی فلائٹ کوئی پتہ نہیں 14 ڈیز کے بعد تھی. اچھا, اور اگر وہ فلائٹ ہم نہ لیتے تو اس کے بعد کووڈ سٹارٹ ہو گیا تھا. اور پھر تو 3-4 مہینے چائنا میں. پھر ابھی اپنے چھوٹے چھوٹے چائنیز بچوں کو بیٹھ گئی ویڈیو سائیکل پہ بیٹھا ہوتا, کنگ فو پینڈا بنا ہوتا. اور ہاں,
کیونکہ میرے ساتھ کچھ میرے وہ کزنز وہاں پڑھتے تھے یونیورسٹی میں, وہ بھی بیچارے پھنسے تیرے کنگ فو کی ویڈیو بناتے پھر ہم تجھے کہتے کنگ فو کر کے دکھا. اور پہلا جو پھر کنگ فو پڑھتا نا آپ کو, تیرا کھا میں کھا لیتا ہے نا, میرے ہاتھ پیر بندے ہوئے, اسپیڈ بہت تھی نا میرے. او واو. اچھا ہم واپس گئے, خیر وہ ٹکٹ لیا, واپس اسی ہوٹل میں گئے, چیک ان کیا اور اگلے دن پھر آئے. اور وہ آخری فلائٹ ہم نے لی تھی اور ہم اللہ کے فضل سے گھر پاکستان پہنچے اور تھوڑے دن بعد کووڈ ایڈ ہو گیا. وہ اسی وجہ سے ہوا تھا. اینڈ ایوری تھنگ واز بلاک. وہ چائنا میں انہوں نے تیری تصویریں لگائی تھی, کہا تھا یہ ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں, فی الحال بند کرو فلائٹیں. نہیں, انہوں نے فیس بک پہ دیکھا تھا تیری میری تصویریں. ہاں انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں ہے فیس بک پہ تصویر تیری اور میری, ایک ہے صرف. بہت ہے. اچھا جی, تو آپ کی یہاں پہ ختم ہوئی چائنا کی جرنی. چائنا کی جرنی واقعی بہت ریممبریبل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بہت اچھا ٹائم گزرا, بہت خوبصورت لگا چائنا, میں نے بہت انجوائے کیا چائنا. جی, بلکہ ان سے زیادہ چائنیز نے انجوائے کیا ان کو. چائنیز نے تو واقعی بہت انجوائے کیا, اور ایسا ایسا مزے کا کھانے کھائے ہیں ہم نے. لیکن سی فوڈ ہوگا نا سارا. سی فوڈ. پھر اچھی بات یہ تھی کہ جن کے وہاں جاتے تھے ان کو پتا تھا کہ یار یہ پاکستان سے ہیں, مسلمان ہیں, حلال فوڈ ان کے لیے ارینج کرنا ہے. انہوں نے پہلے ہی سب کیا ہوا ہوتا تھا. اور چائنا میں حلال فوڈ آرام سے مل جاتا ہے. ریسٹورینٹ کے بعد لکھا ہوتا ہے المسلمین یا یوں لکھا ہوتا ہے, تو آپ کو بہت آرام سے حلال فوڈ بھی مل جاتا ہے. اچھا, اور بہت انجوائے کیا تھا, بہت انجوائے کیا. آپ کی یہ سٹوری سن کے ہمیں بہت مزہ آیا. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی ان کی یہ چائنا کی جرنی کی سٹوری اچھی لگی ہوگی. ہم ایسی مزید سٹوریز اپنے چینل پر لے کر آتے رہیں گے, بلکہ انشاءاللہ جی اب پلان کریں گے کوئی اکٹھا. تو ایک ہی کا ادھر کا دوبارہ ہم پلان کریں گے. سمجھ تو گیا ہوں آپ. میں آپ کے ساتھ کچھ پلان نہیں کر رہا, میں آلریڈی غریب ہو چکا ہوں. یار ایسا کون سا دوست ہوگا جو ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا. ہاں میں میں نے ڈیمانڈ کیا آج تک. ہاں نہیں آپ نے کچھ نہیں ڈیمانڈ کیا آج تک. اس کے ساتھ ہی جی آپ سے ہم چاہیں گے اجازت, اس سے پہلے کہ مزید ہمارے پول کھلیں, ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور ایکٹیو رکھیں کہ آپ کو ہماری آنے والی نیکسٹ ویڈیوز, مزے کی ویڈیوز کا پتہ لگتا رہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.